اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اسلامی سال کی شروعات ہے، سال کی پہلی شہادت کی شروعات ہے۔ آج امیر المومنین مراد قلب رسول داماد علی مرتضیٰ فاتح المقدس حکیم عناصر الاربع شہید محراب رسول انتخاب رب العالمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ نبی کریم دو جہاں کے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جس سے اللہ رب ذوالجلال مصافحہ فرمائے گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ شان عمر کی کیا کہنے، عمر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں امیر المومنین سے موصول کیا گیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ترقی حسین ہجری جاری کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز تراویح پر امت کو جمع فرمایا۔ آپ ہی وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کی خبر رکھنے کے لیے راتوں کی گشت کیا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شرابی پر 80 کوڑے رکھوائے۔ دوستو، محرم ہجری منتھ میں پہلا منتھ ہے۔ بینگ اے مسلم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے پر ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں شیئر کریں گے، مجھے پتہ ہے اور جو میں جانکاری لینے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہاں تک میں صحیح ہوں، اگر میں درست نہیں ہوں تو مجھے پلیز درست کیجیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، حضرت علی اصغر کربلا کے سب سے چھوٹے شہید تھے۔ وہ صرف 6 منتھ کے تھے اور انہیں ایسے زہریلے تیر سے شہید کیا گیا تھا جو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کربلا کے اندر ایک ہی مرد بچا تھا، وہ تھے حضرت امام عابدین۔ انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی کیونکہ وہ بیمار تھے اور حضرت امام حسین کی فیملی کے باقی عورتوں کے ساتھ وہ قیدی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی جنگ کے آخری شہید تھے۔ ان کا سر مبارک شہید کر کے یزید کی فوج نے ان کے سر کے ساتھ کربلا کی تمام جگہوں پر غشت کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے خاندان کے صرف 72 لوگ شامل تھے۔ کربلا کے سب سے پہلے شہید مسلم ابن حقیر تھے۔ انہیں امام نے خفا کے لوگوں کے لیے جواب لے کے بھیجا گیا تھا۔ انہیں یزید کے آدمیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خفا رہنمائی کے لیے گئے تھے، جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں۔ خفا کے لوگوں نے امام کو بتایا کہ وہ یزید کے ظلم کا شکار تھے اور انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کی ضرورت تھی، اور ان کو خفا بلایا گیا تھا۔ اور وہ آدمی تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو پانی لینے کے لیے روکا تھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور معافی مانگی، اور بعد میں اس نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ذوالجناح ایک گھوڑا تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خریدا اور اس کی دیکھ ریکھ سرکار دو عالم نے کی تھی۔ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کے لیے مجھے یا کسی کو بھی شیعہ یا سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف درد دل انسانیت کو ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے بارے میں مذہب تو کہتا ہے لیکن 10 محرم کو یا 10 محرم کے بعد اس منتھ میں ان کا ذکر ہوتے نہیں دیکھا گیا ہے۔ جیسے کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا تھا، یعنی ایک قوم کی آزادی کا دن تھا۔ اور اسی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تھے تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھوانے کو کہا گیا اور 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہودی نصارہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی 1 محرم کو ہوئی تھی، اس لیے ہجری سال کا پہلا منتھ محرم ہے۔ تو جب سے زمین و آسمان یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے
جو جان و جتن والے، ظلم و ستم والے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا منع تھی، اور وہ مہینے ذکار ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب کی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنا افضل ہے تو وہ محرم کی ہے۔ محرم کے بارے میں یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے محرم کے اندر ہی قبول کی تھی، اور 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ 10 محرم کو ہی تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی جڑی چٹان سے جا ٹکی تھی، اور 10 محرم ہی وہ دن تھا جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حرمت والے شہر، حرمت والے مہینوں کی حرمت تو ہم کرتے ہیں اور ضروری بھی ہے، پر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں بتائی گئی وہ بات پر ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ حرمت والا مہینہ، لیکن مومن کی حرمت ان سب سے بڑھ کر ہے، جس کو کربلا سے لے کر آج تک پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر میری کوئی بات ایسی ہے جو درست کرنے کے لائق ہے تو پلیز مجھے درست کیجیے، اور اچھی انفارمیشن کو مطلب شیئر کیجیے، جس سے ہم بینگ اے مسلم ان چیزوں ظاہری طور پہ انفارمیٹیو ہو سکیں، اور اچھی مومن بننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ پلیز اس چیز کو پھیلائیں اور مجھے بھی درست کیجیے۔ اللہ حافظ۔